عوام کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں حکومت سے سر کہ حکومت اگر ٹیکسز لے رہی ہے تو حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کو ڈیلیور کرنا. ٹیکسز لے لیے جاتے ہیں, ڈیلیوری کہیں ہوتی نہیں ہے, کیوں سر؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہ کے چلتی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہمارے سامنے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر صدر پاکستان یا وزیر اعظم سے ہماری امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اصل میں ایک حکومت جو چلتی ہے ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے, اور ہمارا سسٹم جو ہے بہترین دنیا کا سسٹم سے ہے ایک. لیکن ہمارے یہاں جو مسئلہ کیا ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صحیح. اگر ہم چیک اینڈ بیلنس کا جو مسائل اور جس کی جو ذمہ داری ہے وہ کریں تو ہمارے یہاں بہترین نظام بنا ہوا ہے اس کا. لیکن اب جس طرح گورنمنٹ نے ابھی جو ہے کووڈ کے دوران جو ہے بہت ساری آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کو فری کرا جی, لیکن اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر کوئی چیز فار ایگزامپل جو ہے آپ ڈرپ سیٹ کو آ جائیں, ڈرپ سیٹ جو ہے ڈیوٹی فری کے اندر آتا ہے 7 روپے کا, لیکن بازار کے اندر 16 روپے کا بک رہا ہے. اس کو 7 روپے کا یا 7.25 روپے کا بکنا. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اس لیے لوگوں نے جو امپورٹر ہے اس کے اندر کمایا اور لوگوں کو اسی دام میں دیا. اسی طرح گلفس ہیں, ماسک ہیں, دوسری چیزیں ایس او پیز کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس کا غلط فائدہ اٹھایا گیا. اگر گورنمنٹ کوئی فیسلٹیز دیتی ہے تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہاسپٹل کے اندر ایک ٹینڈر کے تھرو جو ہوتا ہے, جو بائنگ جو ہوتی ہے ٹینڈر کے تھرو ہوتی ہے. اب ٹینڈر کے تھرو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا سارے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ٹینڈر کھولنے والے کے پاس ہوتے ہیں. اگر اس کا نظام بہتر ہو جائے, جس کو نظام کو تھوڑا سا اس کے اندر چینجنگ کر کے اگر بہتر کر دیا جائے, ایک تو آپ کو میڈیسن جو ہے سستے داموں ملے گی, اور جو امپورٹرس ہیں جو پاکستان کے اندر مینوفیکچرس ہیں سرجیکل کے اندر یا میڈیسن میں, ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ جی آپ جو ہاسپٹلس کے اندر دیں گے بغیر پروفٹس کے دیں گے, تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو جائے. اور گورنمنٹ ان کے اندر ٹیکسز کی جو چھوٹ دیتی ہے میڈیسنز کے اندر اور دوسری جگہوں پہ چھوٹ دے رہی ہے, اس کا عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, بہت بہترین آئیڈیا ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. حکومت کو اس پر بالکل سوچنا پڑے گا. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سینٹ انتخابات کے حوالے سے کافی لوگ بےتابی کا شکار ہیں بہت زیادہ کہ 3 مارچ کے بعد کون سی جماعت اب سیٹ کرنے جا رہی ہے. اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. سپریم کورٹ نے واضح موقف دے دیا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں فیصلہ کر لیں, 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں. اگر اپوزیشن متفق ہوتی ہے تو شو آف ہینڈ سے سینٹ انتخابات ہو جائیں گے, ادروائز خفیہ رائے شماری ہی ہوگی. اور اس پر میں نام نہیں لیتا کسی جماعت کا, لیکن 2 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت بوکھلاہٹ کے شکار ہیں. کب کون کہاں ٹوٹ جائے یہ اب تک صورتحال کلیئر نہیں ہو سکی ہے. مہتاب بھائی, میں ذرا اس پہ چاہوں گا تھوڑا سا آپ کامنٹ کریں سر. سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں, 3 مارچ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی 3 مارچ کے بعد سینٹ کے انتخاب سے پہلے جو ہے نا, ایک تو ہم اس سسٹم پہ آتے ہیں. یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا سسٹم نہیں ہے. یہ سسٹم جو ہے نا یہ یو کے کا سسٹم ہے جو تھامس نامی آدمی نے دیا 1960 کے اندر. اور ہمارے یہاں جو ہے پہلا جو تھا 43 سیٹ سینٹ کی ہوتی تھی 1973 کے اندر, جو بڑا کے اب 104 سیٹس ہو گئی ہیں, جس کے اندر سے 23 سیٹیں ہر صوبے کو دی جاتی ہیں, اور 7 سیٹیں جو ہیں وہ 8 سیٹیں فاٹا کی ہیں اور 4 سیٹیں فیڈرل کی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے اندر اب جو ایک مسئلہ جو نیا کھڑا ہونے آ رہا ہے جو سامنے دکھ رہا ہے, فاٹا کو کیونکہ کے پی کے میں ضم کر دیا, اور اس کے بعد یہ 8 سیٹیں فاٹا کی کون لے گا اس کی. اور اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں, یہ اب بھی جو ہے فاٹا کیونکہ اس کے اندر ضم ہو چکا, کیا ان 8 سیٹوں کی بھی کاؤنٹنگ اس میں ہوئے گی؟ اچھا, یہ دیکھا جائے صحیح جو اس میں ہوگی. اب اس کے اندر جو اصل بات جو آتی ہے سامنے کہ ہم سینٹ کی جو الیکشن ہے جو 3 سال کے اندر جو ریٹائرڈ جو آتے ہیں جن کے الیکشن دوبارہ ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر کون سی پارٹی اس کے اندر اس ٹائم اسٹرانگ ہے؟ صحیح, میرے خیال کے اندر اس ٹائم جو پارٹی اسٹرانگ ہے وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے سینٹ انتخابات کے اندر. سینٹ کے اندر وہ کس وجہ سے, کیونکہ ہر پارٹی جب حکومت وقت میں ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا, ہر وقت, کیونکہ اور دوسری پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا, ہمیشہ اپوزیشن لمیٹیشن بھی چلتی ہے, اور جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اس کے پاس کھلا میدان ہوتا ہے. لیکن مہتاب بھائی, آپ اور میں دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے وہ 4 ضمنی حلقوں کے اندر الیکشن ہارنے والی پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت بن چکی ہے. اب بھی آپ کہیں گے میدان کھلا ہے؟ نہیں, میدان تو ابھی بھی کھلا ہوا ہے.
اچھا میدان ابھی بھی کھلا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اپوزیشن جماعتوں سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں بھائی سر حلق کچھ خشک ہو رہا ہے سر. چلیں ٹھیک ہے سر, مہتاب بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر. جی میں اصل میں ہمارے یہاں کسی بھی دنیا کے اندر قوم کی ترقی کا جو راز ہے نا وہ ایجوکیشن, ہیلتھ, R&D, ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہوتی ہیں ترقی کا راز. اچھا ہمارا جو بجٹ ہے, جو پاکستان کے اندر جو سندھ کو بجٹ دیا گیا وہ 12 خرب 24 ارب روپے. اچھا, اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہیلتھ کے اوپر بجٹ ہوتا ہے, دوسرا ایجوکیشن پہ ہوتا ہے, تیسرا R&D پہ ہوتا ہے. R&D کیا, کہ جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جی ٹھیک ہے جی. اب پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی کی حکومت ماشاء اللہ زمانے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہی آ رہی ہے, اگر دیکھا جائے تو ایک زمانے سے, تو ایکسپیرینس بھی ہے اور ذمہ داریاں بھی ان پہ بہت ہیں. اب ذمہ داری کے اندر جو کووڈ کے اندر جس طرح بھائی نے بتایا کہ ایکسو سینٹر کے اندر ایک واقعی ایک اس کو اتنی جلدی تیار کرنا ایک مطلب ماہرانہ مطلب بات ہے اس کے اندر. اور لیکن دوسری جگہ یہ ہے کہ پورا پاکستان ایکسو سینٹر میں تو نہیں بیٹھ سکتا, صحیح, یا پورا سین ایکسو سینٹر میں نہیں آ سکتا. اچھا, ہم نے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس اور جو گورنمنٹس کے جس طرح سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہاسپٹل آتے ہیں, بلدیہ کے انڈر میں آتے ہیں, KDA کے انڈرس میں آتے ہیں, اور دوسری سندھ گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے انڈر میں آتے ہیں, ان کے اندر کووڈ کے جو ہم نے ہاؤس ہیں وہ نہیں بنائے یا اس پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ عام آدمی یہاں پہ آتے ہوئے ڈرتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اپنے قریب ہاسپٹلس کے اندر کیونکہ وہاں یہاں پہ ایک سسٹم تھا, یہاں پہ جب مریض اندر چلا گیا اندر سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا. لیکن جو دوسرے ہاسپٹلس ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے یا ملنے کی, بات چیت کرنے کی, تو یہاں پہ کم لوگ آئے. اچھا, یہاں پہ اتنا میں سمجھتا ہوں اتنے لوگوں نے یہاں پہ علاج یا یہاں پہ اس کو یہاں پہ نہیں کرایا جتنا کہ پرائیویٹ کے اندر لوگ گئے. پرائیویٹ میں جانے کا مقصد صرف یہ تھا ان کا کہ ہمارا علاج بہترین ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا اپنی موت کو دعوت دینا. اچھا, سرکاری اسپتال میں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اس کی وجہ یہ کہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر جو لمیٹیشنز کے اندر چلتی ہیں, یہاں سے پرچی بنوائیں. جب ایک آدمی مریض کس حالت میں آتا ہے اس کو پرچی بنوانا اور اس کے لیے ایک ٹیبلٹس لینا ایک عذاب الہی ہے. اچھا جی, ٹیبلٹس بھی نہیں. اصل میں نے ایک ریفرنس دیا تھا, میری بات کو انہوں نے سنا نہیں, میں نے ایک ریفرنس دیا تھا کہ ایکسپو سینٹر بھی کورونا کے مریضوں کے لیے آئسولیٹ جو ہے وہ آئسولیشن سینٹر. ذرا اپنا مہتاب احمد چاندی والا صاحب ذرا کلیئر کر دیں سر, جو بات انہوں نے کی اور انہوں نے کی, سر متفق ہیں؟ نہیں, متفق بھی ہیں کچھ باتوں پہ اور کچھ کے اندر تھوڑا سا ایرر ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی ماسک پہننے کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اندر ایک ڈیوریشن ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے کتنی دیر پہننا ہے. ٹھیک ہے. اور کون ماسک پہن سکتا ہے اور کون نہیں پہنتا. جس کا 90% آکسیجن لیول ہے اس کے لیے ماسک باقاعدہ نقصان دہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جس طرح ایجوکیٹ انہوں نے جا کے کیا کہ جی آپ سینیٹائزر لگائیں, اور سینیٹائزر لگا کے لوگ جو ہے اس کے اوپر گلوز چڑھا لی تھے. ٹھیک ہے. تو وہ بجائے اس کے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ کے نقصان ہے, آپ کی جو اسکن ہے اس کو پھاڑ دے گا وہ. اچھا, تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی, بہت اچھا کام کیا اس کے اندر. لیکن اصل میں ایجوکیٹ کرنا نہیں ہوتا, اصل میں یہ ہے کہ کسی کے لیے باقاعدہ ہاسپٹلس کے اندر, اگر ہاسپٹلس کے اندر جگہ ہی تو آپ کیمپنگ کرتے. ٹھیک ہے. کیمپنگ سے مراد جس طرح آج کل جلوس اور اس کے اندر آپ کیمپ لگاتے ہیں کرتے, وہاں پہ ایک آپ جس کو کہتے ہیں خیمہ ہاسپٹل ایکٹیویٹیز کہہ دیتے ہیں اس کو, وہاں پہ اس کے اندر کرنا چاہیے ہمیں جب اوور لمٹ ہو جائے یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اوور لمٹ. جس طرح ایک بھائی نے یہ بات کری کہ جی نئی بیماری انڈیا کے اندر جو آج کل رپورٹس آ رہی ہیں, کہتے ہیں کہ نیا کوئی وائرس ہے. اچھا, نیا وائرس ہے جس کی آج کل کافی آ رہی ہے, چرچا ہو رہا ہے. اچھا, یہ وائرس نیا نہیں ہے, اسی کی ایک قسم ہے, لیکن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو کے آ رہا ہے وہ. یعنی کہ یہ جو کووڈ جسے کہتے ہیں ہم لوگ, کووڈ کی نئی لہر آپ اس کو کہتے ہیں, نئی لہر کہتے ہیں, جو طاقت کے ساتھ آ رہی ہے. تو طاقت کے, اب طاقت کے ساتھ کیوں آ رہی ہے, وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا کمزور ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی جو ویکسینز جو ہیں جو آئی ہیں چائنا سے, سائنوفارم میرے خیال میں ایک ہے, اور ایک فائزر کی کوئی آ رہی ہے, اس کی کافی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, کچھ لوگ یوٹیوب کے اوپر اس کی اچھائی بھی کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. ویکسین آنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ ہم ویکسین ہر آدمی کو نہیں لگا سکتے. ہمارا باڈی سسٹم ایک باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا, آپ کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں ہے.
یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے اندر. اگر ہم نے صرف یہ سوچ کے کہ جی ہم نے کووڈ جو ہے ہمارے اوپر ہم اس کی ویکسین لگا لیں تو بجائے اس کے فائدے کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کے اندر شوگر پیشنٹ ہیں جس کے گردے خراب ہیں یا کوئی ہیپاٹائٹس کے اندر ہے, وہ اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے. لیکن مہتاب بھائی میں چاہتا ہوں آپ ذرا لوگوں کی تھوڑی سی الجھن کو دور کر دیں ذرا کووڈ ویکسین کے حوالے سے. مجھے بھی کافی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ کووڈ ویکسین لگانے سے اور بھی اندرونی طور پہ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ کیا یہ باتیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں ابھی جو ویکسینز ہے, کوئی بھی ویکسین بنتی ہے, میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں مہتاب بھائی شاید آپ سمجھ گئے ہیں, میں وہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا الجھن دور کر دیں. دیکھیں جب کوئی ویکسین یا کوئی فارمولا بنتا ہے اس کی ایک ٹرائی ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے کم از کم 1.5 سال کا. اچھا, کووڈ اگلے سال آیا, ابھی تو اس کا ڈیوریشن بھی پورا نہیں ہوا. انہوں نے ایک تجربے کی بنیاد پر ایک ویکسین بنائی ہے. اچھا, ہر ملک نے اس کی کوشش کی میں سب سے پہلے لانچ کروں تاکہ میری ویکسین بکے. ہر کمپنی کی یہ خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے لانچ کروں میری, یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر جو عام انسان کے اوپر جو لگے گی اس کا کیا ریئیکشن ہوگا اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی میں نے بات کی تھی R&D کی, ریسرچ اینڈ ڈیولپ, ہمارے پاس ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے پاکستان کے اندر ہم کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کریں, اس کے ریزلٹ کو ٹیسٹ کریں. سب سے پہلے تو ہماری, جس طرح پہلے بولا میں نے کہ جی ہماری یہاں ایجوکیشن, ہیلتھ اور R&D ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنی بھی میڈیسنس آ رہی ہیں ہم استعمال کرتے ہیں, 2 سال بعد پتہ چلتا ہے جی یہ بین ہو گئی ہے. بین کیوں کرتے ہیں؟ اگر خراب تھی تو پہلے کیوں اس کو آرڈر کیا تھا؟ اگر جس نے اس کو استعمال کیا اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے یہاں. ہیلتھ کے حوالے سے جس طرح لاہور کے اندر نواز شریف کے دور میں میرے خیال میں 300 سے 400 آدمی کسی ایک میڈیسنس کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے تھے. جی بالکل, لیکن اس کا کوئی کیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میڈیسن کمپنی ابھی بھی چل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اپنا, ساری چیزیں. آج بھی پاکستان جو آپ اگر پورے پاکستان کے اندر کہیں تو میرے خیال کے اندر میری اپنی جو معلومات ہے 750 فارما کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے پاس. اچھا, 750. صحیح. اب اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ ہر کمپنی کہتی ہے کہ جی یہ ہماری یہ میڈیسنس ہے, اس کے یہ ہے. کوئی بھی میڈیسنس کمپنی اس کے اوپر سائڈ افیکٹس اردو میں نہیں لکھتا. چلیں ٹھیک ہے. نہیں بھائی میں ذرا چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیں سر. پہلی بات تو یہ کہ جو بات عمر بھائی نے کی ہے کہ ایک نیا وائرس, ایک نئی لہر آ رہی ہے کووڈ کی, سر اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی پلاننگ کیا ہے؟ اور ایک بات تو آپ لوگ مان لیں سر, صوبائی سطح پر 18ویں ترمیم کے بعد کہ جب کووڈ پاکستان میں آیا پوری دنیا میں پھیل چکا تھا, جب کووڈ پاکستان میں آیا تو ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. دیکھیں